الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النار حفت بالشہوات وان الجنت حفت بالمکارہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ ایصال ثواب کی محفل اور یہ مجلس ہے. ایصال ثواب کا معنی ثواب کو پہنچانا. شریعت میں اس کی گنجائش ہے، گنجائش کیا بلکہ بہت اچھا کام ہے، مگر اس ثواب کے پہنچانے کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا کہ مجھے یہی دن پہنچانا ہے اور کسی دن میں نہیں پہنچاؤں گا، یہی دن ضروری ہے. جیسے جب میت کو جانے میں 3 دن ہو جائے تو میں اسی دن پہنچاؤں گا، اسے تیجا کہتے ہیں. فی نفسی ہی جائز ہے لیکن امر بدعت ہے. کیوں نہ؟ اس لیے کہ شریعت نے تم سے کہا تھا کہ 3 دن تک چپ چاپ مت بیٹھو، کہ جب 3 دن ہوگا تب ہم ایصال ثواب کریں گے. شریعت نے کہا تھا مرتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی تم ثواب پہنچانا شروع کر دو. یہاں تک کہ مردہ ابھی دفنایا بھی نہیں گیا ہے، پڑھتے ہیں قرآن شریف، جبکہ ابھی دفنایا بھی نہیں گیا ہے، تو شریعت نے کہا تم کو 3 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. خام خواہ میت کو تم ابھی سے ہی پہنچانا شروع کر دو، اور اس کے لیے کوئی جلسہ جلوس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تم اپنے گھر میں قرآن شریف پڑھے، کہیں پر بھی کوئی چیز، کوئی راستے میں جا رہے ہو، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، وہاں سے تم نے ہٹا دیا، پتھر ہے، کانٹا ہے، یا کوئی تکلیف دہ چیز، جانور سویا ہوا ہے، تم اس کو وہاں سے بھگا دیا یا مار دیا اگر موذی جانور ہے، اور وہیں پر نیت کر لیا، یا اللہ اس کا جو ثواب ملا ہے میرے فلاں مرحوم تک پہنچا دیں. پہنچ گیا ثواب، 1 سیکنڈ کے اندر ثواب پہنچ گیا. خالی نیت کی ضرورت ہے. نیت نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہوگا. کوئی بھی کام آپ کریں، نیک کام، اس کے لیے نیت ضروری ہے. آپ سنے ہوں گے انما الاعمال بالنیات. جو جماعت میں جاتے رہتے ہیں ہمارے احباب، وہ ہمیشہ جو ہے اس کو سنتے رہتے ہیں اور وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں. یہ حدیث شریف ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جتنے بھی ہم کریں ان کا دار و مدار، یعنی جو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سب نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے، یہ اس کا جو میدان ہے بہت وسیع ہے. مطلب یہ کہ اس کا جو مضمون ہے بہت وسیع مضمون ہے. ایصال ثواب کی مجلس جو ہوئی ہے، نیتوں کے اوپر سب دار و مدار کرتا ہے. کوئی آدمی اگر دنیا کو دکھانے کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، اس کی نیت، ہم کو اس کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ تو خود کہتا ہے نہیں میرا نیت دکھانے کا نہیں، میں اپنے اماں کے یا ابا کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں، مجھے دنیا کو دکھانا نہیں ہے. وہ جب کہہ رہا ہے تو ہم کیوں جائیں اس پر حملہ کرنے کے لیے؟ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا اگر کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا جلسہ جلوس، پھر جاؤ رنڈیوں کو لا کے نچائے گا وہ. اب کیا کرے گا؟ مجبور. جب مولوی لوگ آتے نہیں ہیں، جب بستی کے اس کو بلانے سے آتے نہیں، کیا نا یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے، مجبور ہو کے کیا کرے گا؟ ناچ تماشا، گانا گلوچ، اور جو ہے جو گاتے رہتے ہیں، مجھے سب معلوم نہیں کیا کیا سب روڈ سائڈ میں جو گاتے رہتے ہیں رات بھر، وہ ایسا کرے گا. وہ میلڈی کرے گا، الوڈی کرے گا. اب کیا کرے گا وہ؟ مجبور. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو نیت کا مدار یہ ہے. اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں اور شریعت مطہرہ میں ایصال ثواب جائز ہے، بغیر کسی تائید کے، بغیر کسی تعین کے، بغیر کسی اس کے، میرے نیت میں کچھ نہیں ہے، میں اپنا ایصال ثواب کی نیت سے ہوں، تو اس ایصال ثواب کے نیت سے جو وہ مہمانوں کو بلایا ہے شریک ہونے کے لیے، ان کو وہ کھانا کھلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کھانا وہ کھلا سکتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. میرے گھر بھی کھانا گیا، میں کھایا، مولانا کے گھر میں بھی گیا ہوگا، اور یہ جو مولانا آئے تھے بڑے مولانا، ان کے یہاں بھی کھانا پہنچا دیا ہے، وہ بھی کھائیں. اور ان سے بڑے مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی، وہ بھی جایا کرتے تھے، کھاتے تھے، اس لیے کہ یہ مہمان نوازی ہے. اس میں میت کے کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمارے گھر میں آئے، تقریر کرے، کھانا کھا کے چلے جائیے.
تقریر چاہے رات میں ہو، رات میں بھی جاتے تھے. ہمارے مدرسے سے جلسے میں پہلے جاتے تھے، ابھی سے نہیں جاتے ہیں، بعد میں جاتے تھے. لوگ بلاتے تھے ایصال ثواب کے لیے، گئے. مولانا خود جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گئے، کھانا کھایا آیا. پھر گڑبڑی کہاں پر ہے؟ گڑبڑی یہ ہے کہ اگر وہ دکھلاوے کے طور پر لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بتلانے کے لیے، اور پھر جو ہے اور نیتوں میں فطور بہت ہے، بس چمکایا دھمکایا یہ سب کیا. گڑبڑی کی نیت سے ایصال ثواب خالی منہ سے کہہ رہا ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھیے یہ نیت کی بات ہے، یہ دل کی بات ہے. تو اگر اس نیت سے کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے. لیکن پھر بھی کھانا جو وہ کھلا رہا ہے مہمانی کے طور پر وہ جائز ہے. البتہ اس کھانا کھلانے سے ثواب وہ پہنچے گا نہیں، اس کے میت تک نہیں پہنچے گا. پھر کس کو کھلانے سے ملے گا؟ نہ جو مدارس ہیں، مدارس کے تو یتیم غربا طالب علم ہیں، یا بستی کے جو غربا ہیں مساکین ہیں، ان کو اگر کھانا کھلائے گا تو اس کا ثواب میت تک پہنچ جائے گا. یہ تو آپ نے مہمانی نوازی کے طور پر کھلایا ہے، اور وہ کیا آپ کے مہمان تھے؟ مہمان نہیں، آپ نے گھر کھانا بھیجایا ہے یا مدرسے کو ہنڈے میں پکا کر کے بھیجا دیا ہے، یہ ثواب پہنچے گا. اس کھانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے یہ مہمانی کا کھانا ہے. ہمارے حضرت مولانا ایسے ہی کیا کرتے تھے. لہذا اس میں آدمی غلط فہمی میں نہ پڑے. اگر کوئی کسی کو دعوت دے رہا ہے تو قبول کر لے، اور اگر دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو مت کھائے، کوئی بات نہیں. دیکھیے سب سے پہلا کام اور پہلی چیز جو ہے دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دل کو پوچھو، اگر حلال چیز بھی تم کو کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے کسی وجہ سے، کیا تم سوچ لیے یا کسی کو دیکھ لیے حلال چیز ہے تمہارا دل، لیکن ساتھ میں مت کھاؤ. نہیں کھانے میں اچھا ہے، کھانے میں تو کیا شک شبہ میں پڑو. اس لیے حضور نے فرمایا استفسی قلبک اولا، سب سے پہلے تم اپنے دل کو پوچھو. اگر تمہارا دل گوارا کر رہا ہے تو کھا لو، نہیں دل گوارا کر تو مت کھاؤ، چاہے حلال ہو. بہت اچھی چیز ہے یہ، بہت اچھی چیز ہے. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے کھانا مجبور ہیں، نہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہم جائیں گے پوچھ کریں دل نہیں چاہ رہا. ٹھیک. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جتنی احادیث ابھی سنی ہیں، اور علماء کرام مفتیان کرام یہ سب آئے ہیں قرآن اور حدیث کی باتیں سنائے ہیں بہت دیر سے، اللہ تعالیٰ سب کے ثواب کو مرحومہ حیاتن بی بی اور ان کے جو گھر کے مرحومین ہیں سب تک پہنچا دیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جتنے مرحومین ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے. اس نیت سے قرض کیا گیا ہے، مگر پھر بھی ہم دوسروں کو اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ہاں اسحاق ان کے گھر والے اس لیے میں بولا، تو سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب جزیل عظیم ثواب، اس کا ثواب اور کیا ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، لفظ میں جتنے حروف ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر ایک حرف، صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ میں اگر کوئی ایسا لفظ پڑھوں جس میں 3 حرف ہے، کیا اس کو 10 ملے گا؟ حضور بولتے ہیں نہیں 10 ملے گا نہیں، اس کو 30 ملے گا. اس لیے کہ بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف لام میم صرف اتنے کہہ دینے سے اس کو 30 ثواب ملے گا. صحابی سمجھے کہ شاید 10 ثواب ملے گا یا 1 ثواب ملے گا، نہیں. حضور فرما کہ نہیں، ایک حرف مستقل الف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 10 10 10 اس طرح سے ملے گا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح سے اپنے جو ہے مرحومین ہیں وہاں ان تک بھی پہنچانے کی جو ہے ہم کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جو بھی نیک کام کر لیں، دیکھیں ہمارے مرحومین ہمارے محتاج ہیں، اس لیے کہ ان کا نام عمل بند ہو گیا ہے. اب ہم جب ان کے پسماندگان ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا خیال کریں. ہم جب ان کا خیال کریں گے تو ہمارے جو پسماندگان ہوں گے وہ ہمارا خیال کریں گے. اس لیے کہ مرنا تو سب کو ہے ایک نہ ایک دن. ہم جب ان کا خیال کیے ہوں گے، ہم جب اپنے پسماندگان کو نیک بنائے ہوں گے، صالح بنائے رہیں گے، قرآن شریف پڑھنے والا بنائے رہیں گے، تب وہ ہم کو کبھی نہ کبھی یاد کر لیں گے. اور ہم جب ان کو ہر گھڑی ٹی وی دیکھنا ہے، جو چھوٹا ٹی وی ہے آج کے، یہ تو ٹی وی نہیں ہے، دوسرا ٹی وی سب رہتا ہے، تو وہ اس کو دکھانے والا اگر ہم بنائے رہیں گے تو ہر گھڑی اسی کو لے کے بیٹھتا ہے. نماز بھی ایک وقت کا پڑھتے ہیں تو وہ کیا ثواب ہے، وہ کیا بخشے گا. اس لیے ہم نیک بنائیں. وقت نہیں، ورنہ میں نیک صالح اولاد کے بارے میں بھی بولا ہوتا. ایک آدمی اگر انتقال کر جا رہا ہے، نام عمل تو بند ہو گیا اس کا، لیکن صرف اولاد اگر وہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ آدمی نیک اولاد ہونا چاہیے. بخشے نہ بخشے کوئی بات نہیں، صرف نیک اولاد چھوڑ جانا یہ بھی اس کے لیے ثواب کا چیز ہے. دیکھیے سن لیجیے، بہت اچھی بات ہے. اولاد بخشے نہ بخشے کوئی بات نہیں، لیکن ہم جو چھوڑ کے گئے ہیں اپنی اولاد کو، وہ نیک ہے. نیک کیا؟ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کسی کو جھوٹ بولتا نہیں.